وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ہاں، حدیث پڑھیں گے ہم لوگ پہلے۔ حدیث کی کتاب نکالی، حدیث تحریم الغیبۃ والبہتان، تحریم الغیبۃ والبہتان۔ تحریم الغیبۃ والبہتان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کیجیے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته۔ بالکل، فقد بهته۔ تحریم الغیبۃ والبہتان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ تحریم الغیبۃ والبہتان، غیبت اور بہتان کی حرمت، غیبت اور بہتان کی حرمت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح ذکر کرنا کہ اسے وہ ناپسند کرے۔ قیلا، آپ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، آپ سے کہا گیا، افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے بھائی میں موجود ہو، افرائیت آپ کا کیا خیال ہے، ان کان اگر ہو، فی اخی میرے بھائی کے اندر، ما اقول جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو میں ذکر کر رہا ہوں، افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو جو تم ذکر کر رہے ہو، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی۔ ان کان فیہ ما تقول، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو جو تم کہہ رہے ہو، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو، فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو، فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ واضح ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اس انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ قیل، آپ سے کہا گیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہو جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ قال، آپ نے کہا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو جو تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ شرح المفردات، کلمات کی شرح، الکلمہ اتدرون، اتعلمون، یا تعلمون کیا تم جانتے ہو، اتدرون اتعلمون کے معنی میں ہے، اتعلمون یعنی کیا تم جانتے ہو۔ الغیبۃ ذکر الانسان غیرہ بسوء فی غیابہ، غیبت کیا ہے؟ ذکر الانسان غیرہ، کسی انسان کا
دوسرے کے بارے میں ذکر کرنا، کسی انسان کا دوسرے کے بارے میں ذکر کرنا، بسوء برائی کے ساتھ، کسی انسان کا دوسرے کے بارے میں برائی سے ذکر کرنا، فی غیابہ اس کی غیر موجودگی میں، ذکر الانسان غیرہ انسان کا کسی دوسرے کے بارے میں ذکر کرنا، بسوء برائی کے ساتھ، فی غیابہ اس کی غیر موجودگی میں، اس کے غیاب میں، اس کی غیر موجودگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صحابہ کو ایسی باتوں کی تعلیم دیتے تھے جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے، نیکیوں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، ایسی چیزیں واضح فرماتے جس کے ذریعے وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے اور جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو ایک بڑے گناہ سے آگاہ کرنا چاہا، ایک بڑے گناہ سے صحابہ کو آگاہ کرنا چاہا، تو انداز ایسا اپنایا جس سے جاننے کا اشتیاق بڑھے، بجائے اس کے کہ آپ نے براہ راست اس گناہ کا ذکر کرنے کے بجائے ان سے سوال کیا تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو اور ان کی توجہ اس طرف مائل ہو جائے، وہ اس طرف مائل ہو جائیں جو آپ سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ غیبت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے ادباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ اس کے رسول بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا معمول تھا کہ ان چیزوں کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے احترام یا احتیاط کے پیش نظر وہ جو ہے عام طور پر یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تاکہ انہیں علم بھی ہوتا تھا۔ بعض اوقات جی ہاں، بعض اوقات انہیں علم بھی ہوتا تھا تو انہیں یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ اور تفسیر کرنے والے ہوں، دینی طور پر، شرعی طور پر آپ اللہ کی وحی سے اس کے بارے میں کوئی اور بات آپ بتانے والے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا تم ایسے انداز میں ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ یہاں آپ ذرا تعریف پر، غیبت کی تعریف پر غور کیجئے کہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، ناپسند ہو خلقی طور پر یا خلقی طور پر۔ خلقی طور پر یعنی اس کی خلقت میں کوئی خرابی ہو، جیسے کہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، یا دوسرے وجوہ اس کے اندر پائے جاتے ہوں۔ تخلیقی طور پر آپ کو پہلے زبر کے ساتھ پیش کے ساتھ، ہاں زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو خلقت میں پیدائشی طور پر اس کے اندر کوئی خرابی ہو، اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے خلقی طور پر تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی طور پر کوئی خرابی ہو۔ تو ایسی چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہو، چاہے وہ خلقی طور پر ہو، پیدائشی طور پر اس کے اندر کوئی کمزوری رہ گئی ہو اس کے اپنے حساب سے، ورنہ اللہ کی تخلیق میں کوئی کمزوری نہیں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس کے اندر جو کمزوری رہ گئی ہے جیسا کہ وہ لنگڑا ہے، کانا ہے، یا پھر جو ہے دوسری کوئی خرابی ہے، تو اس طرح کے صفت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ہو، یا پھر اخلاقی طور پر اس کے اندر کوئی کمزوری ہو، خلقی طور پر کوئی کمزوری ہو، اس کے اخلاق میں کوئی کمزوری ہو، اس کمزوری کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا کہ فلاں شخص ایسے اور ایسے کرتا ہے، یا پھر دینی طور پر کوئی کمزوری ہو، جیسے کہ وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، یا پھر جو ہے روزوں میں کاہلی کرتا ہے، یا فلاں اور فلاں کمزوری اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسی کوئی بھی خرابی ہو چاہے وہ تخلیقی طور پر ہو، اخلاقی طور پر ہو، یا دینی طور پر ہو، یہ پہلی چیز ہوگی غیبت میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ غیبت کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا ذکر ہو رہا ہے برائی کے ساتھ اس کے غیاب میں ہو رہا ہے۔ غیبت وہی جو اس کے غیاب میں ہو۔ اگر آمنے سامنے اس کی برائی کرے تو وہ کیا کہلائے گا؟ سب و شتم کہلائے گا، گالی گلوچ کہلائے گا۔ ہاں، سب و شتم، گالی گلوچ کرنا۔ اگر آمنے سامنے کہیں تو یہ سب و شتم ہے، یعنی گالی گلوچ کرنا۔ پیٹھ پیچھے کہیں تو یہ غیبت ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں دونوں طرح کی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ ویل، ماشاء اللہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل ہے جہنم کی ایک وادی یا تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے یا آمنے سامنے عیب جوئی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیبت ہوئی کہ اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا، اب اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ ٹھیک ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اور وہ سوال بہت اہم تھا کہ وہ چیز جو ہم اس کے اندر بتا رہے ہیں، کمزوری اس کے اندر، چاہے وہ تخلیقی پیدائشی طور پر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے یا پھر جو ہے اخلاقی طور پر یا دینی طور پر اس کے اندر موجود ہے،
تو اب ایک شک پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اندر وہ چیز موجود ہے وہ خرابی، تو پھر وہی چیز بتا رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، ایسی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ یہی غیبت ہے، اس کے اندر اگر وہ چیز موجود ہو اور آپ اس کو بیان کریں اس طرح اس کے پیٹھ پیچھے، تو یہی غیبت ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ بہتان جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے۔ بہتان کی کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے جو ہے بہتان کی سزا ہے، وہ حد والا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جس میں باقاعدہ حد نافذ کی جاتی ہے۔ تو اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ تو یہاں ایک ایسی برائی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی جو بہت بڑی برائی ہے، جو معاشرے میں لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد کو جنم دیتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرتی ہے اور دشمنی اور عداوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج معاشرے میں اس کا بہت زیادہ چلن ہو چکا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بہت بڑی برائی ہے اور اس سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس میں سب سے بری بات یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے جو مفاسد جنم لیتے ہیں، مثال کے طور پر دوسروں کے ذہنوں کو ہم کسی شخص کے بارے میں خراب کر دیتے ہیں، اس کی تصویر کو بگاڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، ہم اس کے عیبوں کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے یہ آپس میں دشمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ غلط فہمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے جیسا کہ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ ان کا تو ایسا ہونا ہی کافی ہے، انہوں نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وہ پست قد ہے، ان کا خط چھوٹا ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ تو ایسی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ تم نے ایک ایسی بات کہی، ایک ایسا کلمہ کہا کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں بھی ملا دیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اسے ناپاک کر دے گا، گدلا کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس پر شاید ہی کوئی غور کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع کیا، کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً تم ناپسند کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مماثل کیوں قرار دیا گیا؟ کہ جیسے کوئی شخص مر جائے تو وہ عاجز ہوتا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کوئی شخص مر جائے تو اپنا عاجز ہوتا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جا رہی ہے جبکہ وہ عاجز ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ ہم جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے، ایک مردار کی طرح، جیسا کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو اس لیے اسے اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی کی غیبت کرے گا تو یقیناً کیا ہوگا؟ اس کے گناہ اس کے پر آ جائیں گے یا اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی۔ بنیادی طور پر جتنی اس نے غیبت کی ہے اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کے پاس جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف میں سے کسی سے بات ثابت ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ ایک شخص نے ان کی غیبت کی تو انہوں نے اس کے پاس ایک تحفہ بھیجا اور اس کو کہلوایا کہ تم نے مجھے میری نیکیاں تحفے میں بھیجی اور میں اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز تمہیں تحفے کے طور پر بھیج رہا ہوں۔ کیونکہ یہ تو یقینی طور پر انسان چاہے اس کا تصور کرے نہ کرے، سوچے نہ سوچے، لیکن بنیادی طور پر جب اس نے کسی کی غیبت کی ہے تو یا تو اس کی نیکیاں سے اس شخص کی نیکیاں سے مل جائیں گی جس کی اس نے غیبت کی، یا کم سے کم کیا ہوگا؟ اس کے گناہ آ جائیں گے اس کے اوپر۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کرے، ہم کسی ایسی محفل میں موجود، دیکھیے غیبت کرنا بھی منع ہے، غیبت سننا بھی منع ہے، ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی منع ہے جس میں غیبت کی جاتی ہو۔ تو اگر کوئی کسی غیبت کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلم بھائی کا دفاع کرے، اس کو روک دے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم منکر کے، اگر وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا تو کم سے کم منکر کی تنقید کرے، انکار کرے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
آخری جو حد ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اس مجلس سے اٹھ جائے، یہاں تک کہ لوگ دوسری باتوں میں لگ جائے تو اس وقت وہ آ جائے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر چکا ہو اور اس کے بعد وہ کیا کرے، اسے اگر افسوس ہو اور چاہ رہا ہو کہ اپنے اس غلطی کی تلافی کرے کہ اس نے کسی کی غیبت کی، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے سامنے اس کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ اس نے جو غیبت کی ہے اگر اس شخص کو پتہ چل گیا ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے تو باقاعدہ اسے معافی چاہے. اگر اس شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے اس کی غیبت کی ہے تو اس سے باقاعدہ معافی چاہے. یہی اس کے پاس راستہ ہے. اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا ہے تو پھر اس کے سامنے جا کر ذکر نہ کرے، کیونکہ برائی چھپی ہوئی ہے، چھپی رہے. اس کے سامنے ذکر نہ کرے کہ میں نے ایک دفعہ آپ کی جو برائی کر دی تھی، بلکہ اس کے لیے دعا کرے اور جس مجلس میں اس کی برائی کی تھی کبھی اس کی تعریف کر دے، اس کی تعریف کرے. جیسے اس کی برائی کی تھی ویسے اس کی تعریف کرے اور پھر اپنے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے لیے اور اس کے لیے مغفرت طلب کرے. بعض حالتیں ایسی ہیں جس میں غیبت کرنا جائز ہے. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تو تقریباً ہر گھر میں موجود ہے. کون سی کتاب؟ ریاض الصالحین. کافی اچھی بحث کی ہے انہوں نے اس موضوع پر، کافی اچھی ہے، ضرور آپ اس کا مراجعہ کیجیے، کافی تفصیل کے ساتھ ہے. اس میں بہت اچھا انہوں نے اس کی جو ہے تفصیل لکھی ہے. تو 6 حالتیں انہوں نے بیان کی ہے جس میں کسی کی غیبت کر سکتے ہیں. اس میں تفصیل کے ساتھ ہے لیکن ہم درس کے دوران جو ہے مختصر طور پر گزریں گے. مظلوم کو جائز ہے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو، پہلا مظلوم ہے جس نے کسی شخص نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس کو جائز ہے کہ وہ حاکم کے پاس، پولیس کے پاس یا قاضی کے پاس جا کر اس کے ظلم کی شکایت کرے تاکہ اس کا ظلم اس کے اوپر بند ہو جائے. یہ پہلی حالت ہے. تو اس وقت غیبت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ظلم کا وہ دفاع کر رہا ہے. مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ حاکم کے پاس یا پھر قاضی کے پاس جا کر کسی کے ظلم کی شکایت کر سکتا ہے، اسے بیان کر سکتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو برائی کے روکنے میں کسی کی مدد چاہ رہا ہو، برائی کے روکنے میں کسی کی مدد طلب کرتا ہو. مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ فلاں آدمی برائی کر رہا ہے اور اس برائی کو روکنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو میں کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہوں جو اس کا دوست ہے یا پھر جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس برائی کو روک سکتا ہے. تو اس سے مدد کے طور پر کہیں کہ فلاں آدمی یہ برائی کر رہا ہے، تم اگر روک سکتے ہو تو اس برائی کو روک لو. تو تغییر منکر یعنی منکر کو دور کرنے کے لیے مدد طلب کرنے کے طور پر کسی کی برائی کی جا سکتی ہے اس کے سامنے تاکہ وہ اس کی مدد کرے، وہ خود اس برائی کو دور کرے یا پھر اس برائی کو دور کرنے میں اس کی مدد کرے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے جو کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو غیر اخلاقی ہوتے ہیں تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو بتائیں گے نہ بتائیں گے. تو یہ جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو بتانا چاہیے تاکہ اس برائی سے ان کو روکا جا سکے، ورنہ پھر وہ بڑی برائی میں تبدیل ہو سکتی ہے، غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ برائی کو روکنے کے لیے ان کی مدد کی جا رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے قاضی کے پاس گئے، کسی عالم کے پاس گئے، بتائے کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرے ماں باپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یا ہمارا بیٹا ہماری نافرمانی کرتا ہے، یا فلاں اور فلاں کرتا ہے، کیا اس کے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ اگر وہ ایسا کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ ہمارے لیے شریعت میں کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ لیکن اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ ایک فرضی سوال کرے، بجائے اس کے کہ اپنا ذکر کریں. بتائیں کہ ایک شوہر ہے، اس کی بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے، یا بیوی بولے کہ شوہر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، ذکر نہ کرے اپنے شوہر کا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح کہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا اس کا بیٹا جو ہے نافرمانی کرتا ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یعنی فرضی سوال کرنا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر فرضی سوال نہ بھی کریں، خود اپنے بارے میں سوال کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ شکایت میں نہیں آئے گا اور یہ غیبت میں نہیں آئے گا. کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس مسئلے میں اب ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس چیز کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ غیبت نہیں میں آئے گا. چوتھی شکل انہوں نے بیان کی کہ مسلمانوں کو کسی برائی سے خبردار کرنا ہے، مسلمانوں کو کسی برائی سے خبردار کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی خدمت کس نے انجام دی ہے؟ محدثین نے جو حدیث کے راوی ہیں ان کی سیرتوں کو اچھی طرح کھنگال ڈالا اور بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے تھے یا پھر یہ وعدہ خلافی کرتے تھے یا پھر یہ کہ حدیثوں کو گڑتے تھے، ان کی خرابیاں بیان کی. یہ جرح و تعدیل کا علم کیا ہے؟ کئی راوی ایسے ہیں جن کے یا تو ان کی اچھائی کا ذکر کیا جاتا ہے، برائی کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، لیکن اس کا مقصد ان کی غیبت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت بڑی برائی سے مسلمانوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، ایک برائی سے مسلمانوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے بچ جائے. اسی طرح کسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کے پاس جا کر علم حاصل کرتا ہے جو کہ بدعتی ہے، جس کی تعلیم کا نقطہ نظر غلط ہے، تو ہم اس کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ تم اس سے اپنے آپ کو بچا لو. تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کو کسی برائی سے آگاہ کرنے کے لیے ہم ان کو بتا سکتے ہیں.
اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہو، یعنی اسی میں برائی سے آگاہ کرنے کے لیے اسی میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کوئی شخص کہیں نکاح کرنا چاہتا ہو، کسی کے ساتھ مل کر تجارت کرنا چاہتا ہو، کسی کے ساتھ مل کر وہ تجارت کرنا چاہتا ہو، پھر اس کے پاس یا پھر اس کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہو، اپنی کوئی امانت اس کے پاس رکھنا چاہتا ہو، تو اس سے یا پھر اس کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہو، کہ اس شخص سے جا کر مشورہ کرے، کسی شخص سے مشورہ کرے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس موقع پر وہ ان کے بارے میں اگر کوئی بات ہے تو بیان کر دے، چھپائے نہ، کیونکہ مستشار و مؤتمن جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہے، اگر وہ ان کی برائیوں کو چھپائے گا تو ان کو نقصان ہوگا۔ تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا تجارت کرنا چاہتے ہیں یا اس کے پاس امانت رکھنا چاہتے ہیں یا اس کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کوئی برائی موجود ہے تو اس کو بیان کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی اور کہا کہ میرے پاس 2 شخصوں کے نکاح کا پیغام آیا ہے، ایک ابو جہم اور دوسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاویہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، مال ان کے پاس نہیں ہے، اور ابو جہم لاٹھی اپنے کاندھے سے نہیں اتارتے، یعنی مارتے ہیں وہ عورتوں کو، البتہ تم اسامہ سے شادی کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسامہ سے شادی کر لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں ایک چیز بیان کی کہ وہ فقیر ہے، محتاج ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ مارتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ایسی کوئی چیز پوچھی جائے تو پھر امانت داری کے ساتھ ان کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ نقصان سے بچے، برائی سے بچانے کے نقصان سے بچانے کے لیے۔ 5ویں چیز انہوں نے ذکر کی کہ اگر کوئی آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے کھلم کھلا، جوا کھیلتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے، تو اس کا پھر برائی کے ساتھ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، برائی کے ساتھ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ برائی تو سب پر ظاہر ہے، وہ برائی ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ، سب پر ظاہر ہے، تو لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے اس برائی سے تاکہ لوگ اس سے بچ جائے۔ اور 6ٹھی صورت انہوں نے یہ بیان کی کہ کوئی شخص ایسے نام سے معروف ہے جس میں جو ہے ایسی کوئی کمزوری ذکر کی جاتی ہے، جیسے کسی کا کوئی معروف ہے کہ لوگ اس کو آرج کہتے ہیں، آرج یعنی لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو آما کہتے ہیں، وہ نام اس کا بن گیا ہے، وہ اس کا نام بن گیا ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے کسی ایسے نام سے معروف ہو، کسی برائی کے نام سے معروف ہو، کسی اندر خرابی کے نام سے معروف ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سے نام ہیں، جیسے کہتے ہیں حول، ہاں حول کہتے ہیں، بھینگا، ہمارے کوئی جو ہے کالا بول کر کوئی مشہور ہوتا ہے معاشرے میں، تو اگر وہ چیز جو ہے اس کی برائی کی نیت سے نہیں ہے بلکہ لوگ اسی نام سے اسے پہچانتے ہیں تو بھی ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جس میں غیبت جو غیبت کے دائرے میں نہیں آتے، غیبت کے دائرے میں نہیں آتے، بلکہ وہ اس کا تعلق جو ہے مصلحت سے ہے، اس لیے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے اہم الفوائد۔ نہیں، اس کا غیاب سے تعلق نہیں، چاہے کہ غیاب میں ہو یا حاضر میں ہو، اگر کوئی ایسی خرابی اس کے اندر بیان کریں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، چاہے اس کے پیٹھ پیچھے ہو یا اس کے آمنے سامنے ہو، تو وہ بہتان ہوگی۔ شیخ آپ نے کہا کہ مظلوم، تو مطلب اگر شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے کوئی شکایت ہو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں تو وہ جائز ہے؟ عام طور پر اس طرح کی چیزیں جو ہے فرضی طور پر سوال ہو تو وہی افضل ہے، وہی افضل ہے، لیکن کسی ایسے شخص کے پاس وہ کی جا سکتی ہے جو اس چیز کو دور کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ چیز اسی لیے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے، اگر بیوی میاں کو بتائے کسی رشتہ دار کی کوئی بات جس سے اس کو پرابلم ہو رہی ہے، اس نیت سے کہ وہ کچھ حل نکال سکیں، یا میاں بیوی سے کرے، کوئی حرج نہیں ہے وہاں۔ دیکھیں ایسے لوگوں کے پاس جو اس برائی کو دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ان کے سامنے اس نیت سے برائی بیان کی جا سکتی ہے تاکہ اس برائی کو دور کرے۔ مقصد یہ ہے کہ شکایت برائے شکایت نہ ہو، مقصد بالکل، ہاں یہ ہے، یہ ہے اصل چیز وہی ہے، اصل چیز وہی ہے، مظلوم کے اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر بیان کریں۔ جی ہاں۔ اور جس طرح جو حکمران وغیرہ مشہور ہوتے ہیں کہ ان کی یہ برائی ان میں پائی جاتی ہے تو لوگ اس کو اور اسپریڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی مطلب جائز ہے؟ وہ اگر ان کے پاس پہنچائی جائے جو برائی کو دور کر سکتے ہیں تو جائز ہے، لیکن عوام کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس سے صرف جو ہے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی اور ایک طرح کی بے چینی پیدا ہوگی اور معاشرے میں ایک دوسرے سے غلط فہمی پیدا ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس عام طور پر لوگ جو ہے اپنے حکمرانوں کی برائی کے بارے میں تقریریں کرتے ہیں، خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یا فلاں جگہوں پر ان کی ان کمزوری کو پہنچا سکتے ہیں تو وہاں کریں، جو اس برائی کو
دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جس کے ذریعے ان کی برائی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام میں اس کے انتشار سے کوئی فائدہ نہیں کہ انتشار کی ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ اچھا شیخ، آپ سوالوں کا ایک ٹائم رکھ لیں کیونکہ کچھ لوگ پھر بے چین ہوتے ہیں اگر بیچ میں سوال پوچھتے ہیں۔ صحیح ہے، میرے خیال سے اب سوال ختم ہو گیا، آگے بڑھیں گے۔ اہم الفوائد تحریم الغیبت والبہتان، غیبت اور بہتان کی حرمت۔ تحریم الغیبت والبہتان، غیبت اور بہتان کی حرمت، قولاً بھی یعنی غیبت کرنا، قولاً مانے قولاً بھی، سماعاً بھی یعنی سننا، غیبت کا کہنا، غیبت اور بہتان کی حرمت چاہے وہ قولی طور پر ہو یا سماعی طور پر ہو، چاہے وہ غیبت کرنا ہو یا غیبت سننا ہو۔ والابتعاد عن مجالسہما، اور ان کی مجلسوں سے دور رہنا، والابتعاد اور دور رہنا عن مجالسہما، ان کی مجلسوں سے جہاں غیبتیں اور بہتان بازی ہوتی ہو، جہاں غیبتیں کی جاتی ہوں اور لوگوں پر بہتان لگایا جاتا ہو، ایسی مجلسوں سے دور رہنا۔ تحریم الغیبت والبہتان، غیبت اور بہتان کی حرمت، قولاً و سماعاً، قولاً بھی اور سماعاً بھی، والابتعاد عن مجالسہما، اور ان کی مجلسوں سے دور رہنا۔ تحریم تتبع عورت المسلم، عودہ دال کو را بنا دیجیے، دال ہے وہاں اس کو را بنا دیجیے۔ تحریم تتبع عورت المسلم، مسلمانوں کی سطر کے پیچھے پڑنا، یعنی مسلمانوں کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑنا، اس کی حرمت۔ تحریم تتبع عورت المسلم، مسلمانوں کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑنے کی حرمت۔ التشویق بالسؤال عند التعلیم، تعلیم دیتے ہوئے سوال کر کر شوق پیدا کرنا۔ التشویق شوق پیدا کرنا، بالسؤال سوال کرتے ہوئے، عند التعلیم تعلیم کے دوران یا تعلیم کے وقت۔ التشویق بالسؤال، سوال کے ذریعے شوق پیدا کرنا، عند التعلیم تعلیم کے وقت یا تعلیم کے دوران۔ تعظیم حرمات المسلمین، مسلمانوں کی حرمت کی عظمت۔ تعظیم حرمات المسلمین، مسلمانوں کی حرمت کی عظمت۔ تعظیم حرمات المسلمین، مسلمانوں کی حرمتوں کی عظمت، مسلمانوں کی حرمتوں کی عظمت۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر ایک مسلمان کی خون، مال اور عزت و آبرو حرام ہے۔ تو یہ حرمتیں بہت عظمت والی ہیں، ان کو چاک نہیں کیا جا سکتا، ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اور غیبت میں عام طور پر مسلمان کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ التشویق بالسؤال، سوال کے ذریعے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے، تو سوال کے ذریعے شوق پیدا کرنا لوگوں کو، عند التعلیم تعلیم کے دوران یا تعلیم کے وقت۔ تو واضح ہو گیا نا؟ انشاءاللہ۔ تو پھر اب فوراً جو ہے کتاب کھول لیجیے فقہ کی۔